ہمیں اس انداز میں سفر کرتے مسلسل 2 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر ان 2 گھنٹوں کو ہم نے کس اذیت سے گزارا تھا یہ ہم یا ہمارا خدا ہی جانتا تھا۔ لانچ کے مسلسل جھٹکوں نے ہم سب کے جسموں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور ہمارا انگ انگ درد سے تڑپ رہا تھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں موجیں کم ہونا شروع ہو گئیں اور پھر یکدم سمندر کا پانی یوں ساکت اور پرسکون ہو گیا جیسے کبھی اس میں طغیانی آئی ہی نہ ہو۔ سمندر کے پرسکون ہوتے ہی ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ سورج اب ہمارے عین سروں پر آ گیا تھا اور ہمیں اب بھوک نے بھی ستانا شروع کر دیا تھا۔ ہم نے مزدوروں سے کہہ کر کھانا تیار کروایا اور پھر سیر ہو کر کھایا۔ موجوں سے لڑنے کی وجہ سے ہمیں بھوک بھی بہت لگی تھی، اس لیے خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ کھانا کھا کر ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ صبح سویرے ہم اپنی منزل پر پہنچنے والے تھے، اس لیے ہم وہاں تازہ دم ہو کر جانا چاہتے تھے۔ جزیرے کے متعلق سننے والی عجیب و غریب باتیں اور قصے ہمارے ذہنوں میں گونج رہے تھے اور ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ لانچ اپنی پوری رفتار سے سمندر کے پانی پر اچھلتی بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بھنور میں پھنس گئی ہو اور پھر تیزی سے گھومنے لگی۔ لانچ میں موجود دوسرے افراد پریشانی کی کیفیت میں کھڑے سمندر کے پانی کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا ہوا؟ یہ لانچ کو چکر کیوں آ رہے ہیں؟ شان نے قریب آ کر پوچھا۔ میرے خیال میں ہم شارک مچھلیوں کے علاقے میں پہنچ گئے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں سے ملنے سے پہلے میں ایک بحری جہاز میں ملازمت کرتا تھا اور اکثر و بیشتر ہمیں ان حالات سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، اس لیے لانچ کو جس طرح کے جھٹکے لگ رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس علاقے میں شارک مچھلیوں کی بہتات ہے۔ اس میں زیادہ گھبرانے والی بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک شارک مچھلیوں کو تنگ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ کچھ نہیں کہتی ہیں۔ ہاں، اگر ان پر حملہ کرنے میں ہم پہل کریں گے اور اس کے نتیجے میں اگر ان میں سے کوئی زخمی ہو جائے تو پھر ہمیں ان کا لقمہ بننے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے لانچ کو اس علاقے سے فوراً دور لے جایا جائے۔ ایک مزدور نے تمام تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی تیمور علی نے لانچ کو کنٹرول کرتے ہوئے بھنور سے نکالا اور اس کی رفتار تیز کر دی۔ لانچ نے ایک جھٹکا لیا اور مینڈک کی مانند اچھلتی تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ہم اس علاقے سے بہت دور نکل آئے۔ مسلسل 4-5 گھنٹوں تک سفر کرنے کے بعد ہمیں دور، بہت دور، ایک سیاہ لکیر سی نظر آئی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہی سیاہ لکیر ہی بلیک آئی لینڈ ہے۔ یہ دیکھ کر ہم سب نے ضروری سامان ایک ترتیب سے ایک جانب رکھنا شروع کر دیا۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ صرف وہی سامان ہی جزیرے پر لے جایا جائے جس کی ہمیں اشد ضرورت پڑے گی۔ فالتو سامان لے جانے سے خواہ اسے سنبھالنا پڑتا۔ جو ہم اس لکیر کے قریب بڑھتے جا رہے تھے تو اس سیاہ لکیر کا حجم بڑھتا جا رہا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس سیاہ لکیر نے ایک وسیع جزیرے کی شکل اختیار کر لی۔ جزیرے کی سرزمین پر درختوں کی قطاریں دور سے ہی دکھائی دینے لگی تھی۔ دور سے وہ ایک گھنا اور گنجان نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں لانچ نے جزیرے کی سرزمین کو چھوا اور جھٹکا کھاتے ہوئے رک گئی۔ تیمور علی نے جزیرے کے نزدیک پہنچتے ہی اس کی رفتار کم کر دی تھی، اس لیے وہ پانی پر تیرتی ہوئی جزیرے کی زمین سے ٹکرا کر رک گئی۔ بعد میں اس نے لانچ کا انجن بند کر کے چابی میری جانب اچھال دی، جسے میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور بے خیالی میں اپنے پتلون کی سائیڈ والی جیب میں ڈال لیا۔ ہم نے پہلے تمام مزدوروں کو نیچے اتارا اور پھر سامان اٹھا کر انہیں پکڑانے لگے، جسے وہ زمین پر ایک طرف رکھنے لگے۔ سارا ضروری سامان اتار کر ہم بھی لانچ سے نیچے آ گئے اور بڑے غور سے جزیرے کو دیکھنے لگے۔ جزیرے پر ایک پراسرار سی خاموشی طاری تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے صدیوں سے کوئی انسان اس طرف نہ آیا ہو، حتیٰ کہ کہیں سے کسی چرند پرند یا کسی درندے کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید ایسا شام کا اندھیرا چھا جانے کی وجہ سے محسوس ہو رہا ہو۔ پھر کچھ دیر میں ہم نے آپس میں فیصلہ کر کے رات یہیں ساحل سمندر پر بسر کرنے کے ارادے سے سامان میں سے مضبوط کپڑے کے خیمے نکالے، جنہیں مزدوروں نے بڑی مہارت اور چابک دستی سے ساحل کی ریت پر کھوٹے گاڑ کر لگا دیا۔ ہم نے اپنے ساتھ سفری بستر بھی رکھے تھے، وہ بھی انہوں نے جھٹ پٹ خیموں میں لگا دیے۔ پھر اطمینان سے رات کا کھانا کھایا اور سونے سے پہلے ہم نے احتیاط کے پیش نظر باری باری پہرا دینے کی ڈیوٹیاں لگا دی تھی تاکہ کسی ممکنہ خطرے سے فوری طور پر نمٹا جا سکے۔ ہم چونکہ 10 افراد تھے، اس لیے ہم نے 2 افراد کی ٹولیاں بنا لی
اور ہر ٹولی کے ذمے 2 گھنٹے جاگ کر پہرا دینے کی ڈیوٹی لگائی اور اس بات کی سختی سے تاکید کی گئی کہ ہر ٹولی کے افراد انتہائی چابک دستی اور ذمہ داری سے پہرا دیں گے۔ اس کے باوجود کہ جزیرے پر ہمیں کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہیں دی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے پہرا دینے کے کام کو اہم جانا تھا۔ باری کے مطابق پہلی ٹولی میں 2 مزدور ہاتھوں میں رائفلیں لے کر خیمے سے ذرا ہٹ کر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئے تھے اور ہم آرام کی غرض سے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ چاند ایک شیشے کے گولے کی مانند آسمان پر چمک رہا تھا۔ ستارے سہمے سہمے انداز میں زمین پر اس جانب دیکھ رہے تھے جس طرف ایک عجیب و غریب مخلوق اپنے بے ڈھنگے جسم کے ساتھ لڑکتے ہوئے خیموں کی جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لڑکنے کے انداز کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے تیل کا ڈرم زمین پر لڑکتا جا رہا ہو۔ یہ جو ملنگما تھی، اس خوفناک اور کالے جزیرے کی انتہائی خطرناک مخلوق، اس کے جسم پر بھورے رنگ کے گھنے بال تھے جو سرکنڈوں کی مانند نوکیلے تھے اور اس کے پنجوں کی 6 انگلیاں تھیں جن کے ناخن اپنی لمبائی کی وجہ سے آگے سے کسی قدر مڑ گئے تھے، اور اس کا چہرہ کینگرو کی شکل جیسا تھا اور ناک چوڑا اور انتہائی بھدا تھا۔ اس کے جبڑوں کا گوشت منہ کے دونوں اطراف سے باہر کی جانب نکلا ہوا تھا اور اس کے سائیڈوں سے نکلے ہوئے پیلے پیلے دانت اس کی تھوڑی تک جھول رہے تھے۔ اس کے چلنے کا انداز قدرتی طور پر لڑکنے جیسا تھا اور ایک نظر میں وہ ایک گولے کے مانند ہی دکھائی دیتی تھی۔ وہ تیزی سے لڑکتی ہوئی خیموں کی جانب جا رہی تھی جیسے کوئی دور بیٹھا اسے ریموٹ کنٹرول سے چلا رہا ہو۔ چاند آسمان پر دھیرے دھیرے اپنے سفر میں مصروف تھا۔ دونوں مزدور ہاتھوں میں پکڑی رائفلیں پتھر کے سہارے ٹکا کر باتوں میں مصروف تھے اور اپنے بھیانک انجام سے بے خبر اس جزیرے کی پرسراریت کے متعلق باتیں کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بے وقوفی اور توہم پرستی پر بھی ہنس رہے تھے جنہوں نے اس خوبصورت جزیرے کے متعلق خواہ کی بے سروپا اور جھوٹی باتیں پھیلا رکھی تھی۔ حالانکہ جب سے وہ لوگ اس جزیرے پر پہنچے تھے ابھی تک انہیں کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی تھی جسے دیکھ کر انہیں لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتوں کا یقین ہوتا۔ ساتھ ساتھ وہ اس پہلو پر بھی غور کر رہے تھے کہ شاید بحری قزاقوں نے یہاں کوئی خزانہ دفن کر رکھا ہو اور اسے محفوظ کرنے کے لیے اس قسم کی جھوٹی خبریں پھیلا دی ہوں تاکہ کوئی اس جزیرے پر آن کر ان کے خزانے کو حاصل نہ کر سکے۔ جزیرے پر ایک سکون کسی کیفیت طاری تھی۔ کہیں کہیں سے کسی جھینگر کے بولنے کی آواز سنائی دیتی تو پل بھر کے لیے خاموشی کا طلسم ٹوٹتا اور پھر وہی گمبھیر خاموشی چھا جاتی۔ ایک مزدور جو سامنے کے رخ بیٹھا تھا جزیرے کے درختوں کی جانب ہی دیکھ رہا تھا کہ اچانک باتیں کرتے کرتے اس کا منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا اور اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹی رہ گئیں۔ اس کی نظریں اس عجیب و غریب شے پر ٹکی تھی ہوئی تھی جو ایک ڈرم کی طرح لڑکتی ہوئی خیموں کی جانب ہی آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ اسے ایک خالی ڈرم ہی سمجھا، مگر جب آنن فانن وہ چیز ان کے نزدیک پہنچ کر ایک دم اچھل کر کھڑی ہوئی تو خوف و دہشت سے ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.